مائیکل ہارٹ اپنی کتاب 100 عظیم شخصیات میں لکھتے ہیں، دیکھو البرٹ، تم جو مرضی کہو، مجھے کسی بھی حال میں یہ کتاب شائع کرنا ہی ہوگی۔ نہیں، تم نہیں سمجھے، لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ دیکھو البرٹ، تمام 32 کیٹیگریز میں صرف محمد ہی تھے جو پاس رہے ہیں۔ کہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے یہ بات حیران کن ہو سکتی ہے، میں نے دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں غیر معمولی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ مائیکل ہارٹ مزید کہتے ہیں، چونکہ میں عیسائی ہوں، میں بذات خود جیسس کرائسٹ کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس لسٹ کو 25 مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر بنایا ہے، جن میں دیگر کیٹیگریز میں کرائسٹ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ I would have liked to choose Jesus Christ because I'm a Christian, but there were several categories that honestly I could not choose him. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باپ نہیں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ وہ خاوند نہیں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد میں نے نبی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ وہ اسٹیٹس مین نہیں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ واریر نہیں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم رولر نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری انجینئرز کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر با کمال ہے کہ غیر مسلم بھی اسے فالو کرتے ہیں۔ Muhammad, he's the founder of Islam. Muhammad! Wow, that's fantastic. All right. بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا کہ سیرت النبی کی سب سے زیادہ ضرورت ہی آج کے مسلمان کو ہے، کہ جب سب سے زیادہ ضرورت ہے سیرت کو تھامنے کی، ہم نے تبھی اسے چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس طرح ہم سیرت کو دل میں اتار سکتے ہیں۔ سیرت النبی ہے کیا، اور سب سے ضروری آج کے دور میں سیرت کی سب سے زیادہ ضرورت کیوں عائد ہے؟ محمد النبی الأمی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عمر سے سوال کیا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، آپ مجھے دنیا کے ہر انسان، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ عرض کیا، آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ فرمایا، اور اپنی جان سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، اور کیا خود تمہاری جان سے بھی؟ اس پر حضرت عمر کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، الآن، بے شک یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فاروق اعظم نے اپنا جواب سوچ سمجھ کر، گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لے کر دیا تھا، نہ کہ میرے اور آپ کی طرح صرف نام کا مسلمان۔ آخر میرے اور آپ کے دل میں وہ خالص محبت رسول کیسے پیدا ہوگی جو حضرت عمر کے دل میں تھی؟ اس محبت کا واحد راستہ ہے سیرت النبی۔ ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں۔ یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم قرب حضور تک پہنچتے جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ نے طائف میں کس امت کے لیے پتھر کھائے، کہ آپ نے کبھی سگے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کی۔ سیرت النبی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیرت ہے کیا۔ لفظ سیرت کا لغوی معنی ہے طریقہ کار، چال چلن، رویہ، حالت زندگی۔ اسی طرح سیرت النبوی کا مطلب ہوا خاص طور پر اللہ کے نبی کی مبارک زندگی کی سٹڈی، واقعات، غزوات، اخلاق، تعلیمات۔ وہ دیکھو چاند کی طرف۔ اور روزمرہ کی زندگی کا تفصیلی مطالعہ۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی سیرت کو سمجھنے کی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ سیرت کو پڑھنے یا سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہی ہمیں ہے، کیونکہ آج کا مسلمان مینٹلی اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے دماغ کو ہائی جیک کرنا بہت آسان ہے۔ آج ہمارے رول ماڈلز یہ ہیں۔ بے شک اللہ پاک بھی انسان کی اس کمزوری کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا حل بھی ارشاد فرمایا۔ There are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں
एक उसवा है, नमूना है, बेहतरीन है। मतलब रोल मॉडल बनाओ, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज आती है वो ये कि वो सीरत ही है जो हमें इस्लाम को मुकम्मल तौर पर समझने में मदद देती है। यानी हम देख पाते हैं कि अल्लाह के नबी नमाज कैसे पढ़ते थे। तो हुजूर ना इबादत में महब होकर इबादत करते थे, इबादत भी करते थे तो उसका भी जायका। अल्लाह के नबी इबादत कैसे करते थे, अपनी आम जिंदगी कैसे गुजारते थे। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज आती है वो ये कि आज के दौर में सीरत की जरूरत सबसे ज्यादा लाजमी जुज बन चुकी है, क्योंकि आज का मुसलमान कंफ्यूज है। सीरत से वो जानता है कि जब रसूलुल्लाह कंफ्यूज होते थे वो क्या करते थे। दूर की ये हदीस कोई नहीं सुनाएगा आपको। तमाम नबियों पर जो तकलीफें आई हैं, मैंने तन्हा वो सारी झेली। आज का मुसलमान डिप्रेस्ड है, रिश्तों की खराबी में उलझा है, गुस्सा, झूठ, हसद और मकसद के बगैर की जिंदगी से दो चार है। वाहद सीरत है जो इन तमाम मसाइल का हल बयान करती है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में तब्दीली उस वक्त महसूस की जब उन्होंने सीरत नबवी को शुरू किया। सीरत से दिल में नरमी आती है, गुस्सा कम होता है, लोगों को माफ करने की ताकत मिलती है। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम के पास वाशी आया। वाशी कौन था? कातिल हमजा। वाशी को हज़रत बिलाल ने सिफारिश करवाई कि या रसूल अल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दिए। फरमाया वाशी, या रसूल अल्लाह कातिल हमजा, या रसूल अल्लाह तेरा ईमान कबूल है। अल्लाह पर भरोसा बढ़ता है, मकसद हयात समझ आता है, गुनाहों से नफरत और नेकी की ख्वाहिश पैदा होती है। लिहाजा सीरत के हवाले से एक छोटी सी हकीकत जानना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे अल्लाह की किताब काफी है तो ये मुनासिब नहीं। भाई ताजीम, मुझे कुरान की ये आयत समझ नहीं आ रही। यहाँ बात किस बारे में हो रही है? ये आयत जंगे बद्र के बारे में है, जब अल्लाह ने गैबी मदद भेजी थी। अच्छा, क्योंकि कुरान पाक एक नॉन लीनियर बुक है, क्योंकि एक जगह अगर एक बात बयान हो रही है तो मुमकिन है उससे अगली आयत बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक पर हो। इसीलिए सीरत के बगैर कुरान को समझा नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुरान की बहुत सी आयत की तफसीर नामुकम्मल है। अब आखिर में बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सीरत समझने का मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आने वाले वाकयात, तारीखें, अप्स एंड डाउन्स और नामों को याद करना नहीं, बल्कि आपकी सीरत से हिदायत तलब करना और खुद में तब्दीली लाना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से आने वाली सीरत की हर वीडियो आप तक आती रहेगी। बुखारी मुस्लिम की वो हदीस, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं।